اسٹیفیٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہودی تاریخ یہودیوں اور یہودیت کی تاریخ ہے۔ اگرچہ یہودیت بطور مذہب یونانی تاریخی حوالوں کے مطابق سب سے پہلے ہلنسطی دور 31 قبل مسیح سے 323 قبل مسیح میں ظاہر ہوا، اور اسرائیل کا قدیم ترین ذکر کتبہ مرم پتاخ میں 1203 سے 1213 قبل مسیح میں لکھا ملتا ہے۔ مذہبی ادب بنی اسرائیلیوں کی کہانی 1500 سال قبل مسیح پرانی بتلاتا ہے۔ یہودی جلاوطنی برادری اسوری فتح کے ساتھ ہی شروع ہوئی اور بابلی فتح پر شدت اختیار کی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہودی مذہب کی تاریخ کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کن عقائد و نظریات کے مالک ہیں اور ان کی اسلام اور عیسائیت سے کیا مشابہت ہے۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، یہودیت توحیدی اور ابراہیمی ادیان میں سے ایک دین ہے، جس کے تابعین اسلام میں قوم نبی موسیٰ یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، مگر تاریخی مطالعے میں یہ دونوں نام اس عصر اور اس قوم کے لیے منتخب ہیں جس کا تورات کے جزء خروج میں ذکر ہے۔ اس کے مطابق بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نبی موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کیا اور بحیرہ احمر پار کرا کے جزیرہ نما سینا لے آئے۔ جہاں ایک طرف یہودیت میں کئی فقہ شامل ہیں، وہیں دوسری طرف سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک نبی موسیٰ علیہ السلام نے رکھی، مگر دین کا دار و مدار تورات اور تلمود کے مطالعے پر ہے، نہ کہ کسی ایک شخصیت کی پیروی کرنے پر۔ سن 2006 کے اواخر تک دنیا میں یہودیوں کی تعداد 14 ملین تھی، جو اس وقت اس سے دگنی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل یہودی اکثریت والا واحد ملک ہے جہاں ان کو حق خود ارادیت پوری طرح حاصل ہے۔ اگر یہودی مذہب کے عقائد کے بارے میں بات کریں تو یہودی عقائد کی بنیاد خدا کی وحدانیت اور بنی اسرائیل کی فضیلت پر ہے۔ یہودیت کی سب سے اہم دینی کتاب تورات ہے، جو نہ صرف یہودیوں کے لیے بلکہ مسیحیت اور اسلام کے لیے بھی آسمانی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ تورات تناخ کا پہلا حصہ ہے۔ تناخ کو اکثر انگریزی میں عبرانی بائبل کہا جاتا ہے، کیونکہ تورات کے علاوہ اس میں 2 اور حصے شامل ہیں جن میں یہودی تاریخ و عقائد کے اہم عنصر بیان کیے گئے ہیں۔ تناخ کا دوسرا حصہ نویئیم یعنی انبیاء اور تیسرا کیتوئیم یعنی کتابیں یا درج کردہ چیزیں۔ اگر بات کریں آسمانی کتاب تورات کے بارے میں تو یہودیوں کی یہ سب سے مقدس کتاب قدیم عبرانی زبان میں ہے۔ اس کے 5 اجزاء ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کی 5 کتابیں بھی کہا جاتا ہے، چونکہ عقیدے کے مطابق صرف یہ 5 موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اور تناخ کے باقی حصے ان کے عقیدے کے مطابق اسرائیل کا خدا نے اور پیغمبروں یا عام انسانوں کے ذمے لگائے تھے۔ تورات میں کائنات اور انسانی تخلیق کا قصہ درج ہے، جو آدم اور حوا علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، نوح اور سیلاب کا بیان دیتا ہے، اور پھر ابراہیم کی رسالت، بیاہ اور بیٹوں کا قصہ بیان کرتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق تورات کی اس کہانی کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اسرائیل کے خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک وعدہ یا معاہدہ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے احکامات کی پیروی کرو، میں تمہاری نسل میں بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا۔ آج یہودیت میں یہ عہد بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اسی کے بل بوتے پر اس دین کے دیگر اعمال مبنی ہیں۔ مثلاً مردوں پر ختنہ کی رسم فرض ہے، جو اسلام میں سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، چونکہ وہ اس معاہدے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جو اس رسم کو پورا نہ کرے وہ حلاخہ یعنی یہودی شرع کے مطابق یہودی نہیں مانا جاتا۔ قوم کی تاریخ کے علاوہ ان 5 کتابوں میں احکامات بھی شامل ہیں، خصوصاً وہ 10 احکامات جن کا مغرب میں چرچا رہتا ہے۔ تورات میں کل 613 احکامات مدرج ہیں جو شرع اور قوانین معاشرے اور اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبرانی زبان میں تورات کے لغوی معنی سبق کے ہیں، چنانچہ تورات میں وہ کچھ شامل ہے جس سے ایک دینی قوم کو سبق ہو اور جس پر تاریخ اور شریعت کی بنیاد کھڑی ہو۔ ان کی ایک مقدس کتاب اور عقیدہ مشناہ بھی ہے، جس زمانے میں بیت المقدس پر روم کا راج تھا، اور بنی اسرائیل صرف رومی گورنر کے خاص اجازت سے اپنے معبد پر آیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے علماء اپنے زیادہ تر وقت شرعی اور فقہی غور و فکر میں گزارتے تھے، جو تورات پر مبنی تھا۔ جب سن 70 عیسوی میں روم نے اس معبد کو تباہ کر دیا اور موسوی امت بکھر گئی، اس کے علماء نے تفسیر و تفہیم کے کام پر اور زور دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سن 200 قبل مسیح اور سن 200 قبل عیسوی کے درمیان ایک مصحف جمع ہو گیا جس میں یہودیت کے سب سے نامور علماء کی آراء اور تفسیریں شامل تھیں۔ اس مصحف کو مشناہ کہتے ہیں، لغوی معنی ہے روایات جو دہرائی گئی۔ کہتے ہیں آئندہ کی فقہی اور قانونی تفکیر اس پر مبنی ہے اور تلمود اس کے ماخوذ ہے۔ مشنہ 6 حصوں میں بٹی ہوئی ہے: بیج، آیات، نساء، نقصانات، مقدس امور اور طہارات۔ البتہ ان ناموں سے ان کے مکمل مواد ظاہر نہیں ہوتا۔ مثلاً بیج کے حصے میں فصلوں کے کاشت سے وابستہ قانونی امور کے ساتھ ساتھ غریبوں کا حصہ اور عبادات کے اصول بھی شامل ہیں۔
اسی طرح آیات کی حصے میں پساخ اور شعبات جیسے تہواروں کے علاوہ مقدس صحف کی کتابت بھی اصول میں درج ہے۔ ان کی ایک عبادت ہے تلمود۔ دوسری اور تیسری صدی عیسوی میں یہودی اپنے محبت سے محروم درس تورات سے مجذوب رہے۔ سلطنت روم نے قوم یہود کے یروشلم میں کوئی جگہ نہ چھوڑی تھی، چنانچہ وہ بکھر کر موجودہ اسرائیل اور عراق کے دیگر شہروں میں بس گئے۔ تورات کو پڑھنا اور گزرے علماء کی زبانی کلام کو یاد کر کے اس پر غور و فکر کرنا ایک عبادت سی بن گئی۔ اس عبادت کے نتیجے میں تلمود وجود میں آئی۔ کنعانی اور بابلی مدن میں مقیم یہودی علماء نے اپنی زندگی کا مقصد موسیٰ کی تورات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بنا لیا، لہٰذا انہوں نے مشنا یعنی ان کے گزرے ہوئے علماء اور اساتذہ کی روایات کا مطالعہ اپنے بنیادی موقف بنا دیا۔ اس مطالعے کے نتیجے میں تفسیر کے دو حصے اقسام ظاہر ہوئے، ایک کا نام ہے اگادہ، دوسرا کا نام ہے حلاخہ۔ اگادہ کا مطلب ہے تاریخی اور معرفی روایات، حلاخہ کا مطلب ہے قانونی، اصولی اور اخلاقی روایات۔ دونوں اقسام تورات اور مشنا کے مطالعے کا نتیجہ ہیں۔ در حقیقت آج دو الگ مجموعے وجود میں ہیں جن کو عام تلمود کے نام دے سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلے تیار ہوئی جو 4 صدی کے اسرائیلی مدن کی پیداوار ہے، اس کو یروشلمی تلمود کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسری 5ویں صدی میں بابل میں مکمل ہوئی اور اس کو بابلی تلمود کہا جاتا ہے۔ بابلی تلمود کو ذرا زیادہ عزت حاصل ہے اور اس حال میں زیادہ استعمال بھی ہے۔ اگر بات کریں یہودیوں کے مقدس دن یعنی شعبات یعنی ہفتہ کے بارے میں، یہودیوں پر اس دن کی عبادت فرض ہے جس کا جائزہ اس کے مقالے کے اگلے حصے میں کیا جائے گا۔ مگر ایک یہودی خاندان کا پورا ہفتہ شعبات سبت کے 26 گھنٹوں کی تیاری اور انتظار میں گزر جاتا ہے، کیونکہ وہ 26 گھنٹے پوری طرح عبادت کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ شعبات یعنی سبت یعنی ہفتے کا آغاز جمعے کی شام سورج ڈھلنے پر ہوتا ہے اور اختتام ہفتے کی رات کو 3 ستارے نظر آنے پر۔ اس دوران دین کی پیروکار پیسے کمانے والے کام نہیں کرتے، پیسوں کے ذکر سے پرہیز کرتے ہیں، بجلی کو نہیں چھیڑتے یعنی جو بتیاں جلی ہیں ان کو بجھاتے نہیں ہیں اور جو بجھی ہیں ان کو جلاتے نہیں ہیں، آگ سے آگ نہیں جلاتے یعنی چولہا بند رہتا ہے، گاڑی نہیں چلاتے اور دیگر پابندیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ ان پابندیوں کے پیچھے منطق یہ ہے کہ جب یروشلم میں بنی اسرائیل کی بڑی عبادت گاہ ہوتی تھی جو عالمی یہودیت کا مرکز تھی، تو دین کے تمام شرعی فرائض وہیں ادا ہوتے تھے۔ سن 70 عیسوی میں روم کی فوج نے اس عبادت گاہ کو تباہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں یہودی بکھر گئے، اور اب قوم یہود کو اس مسیحا کا انتظار ہے جس کی آمد پر ان کی یہ مرکزی عبادت گاہ دوبارہ تعمیر ہوگی۔ وہ وقت آنے تک شعبات ہی وہ عبادت گاہ ہے، وقت اور آرزو کی تعمیر کردہ جو ہر ہفتہ دوبارہ بنتی ہے اور ہر ہفتہ بکھر جاتی ہے۔ یہودی مذہب میں روزمرہ کی عبادات بھی موجود ہیں جن میں 3 عبادتیں مقرر ہیں، جن میں وہ صبح اور دوپہر کی فرض ہیں اور شام اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے۔ یہودیت میں دیگر احکام اس وقت تک اختیاری ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے۔ اس نیت کے بعد وہ واجب ہو جاتے ہیں اور ان میں اور فرائض میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تمام عبادات فرداً بھی ادا ہو سکتی ہیں اور باجماعت بھی، تاہم باجماعت ادا کرنے میں فضیلت ہے، خصوصاً اس لیے کہ جماعت جب اکٹھی ہو جائے تو وہ خدا کی دربار میں بطور بنی اسرائیل حاضر ہوتی ہے۔ جماعت کو پورا ہونے کے لیے کم از کم 10 افراد کی ضرورت ہے، ورنہ ایک ساتھ رہ کر بھی عبادت فرداً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ یہودیت کے کئی مذاہب میں 10 مردوں کو جماعت مانا جاتا ہے اور کئی میں 10 افراد کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں۔ یہودیوں میں صبح کی عبادت کو شاخریت کہتے ہیں۔ یہ سب سے لمبی اور دین کی سب سے اہم عبادت ہوتی ہے۔ اس کے 6 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں، دوسرے حصے میں تورات اور زبور کے اجزاء پڑھے جاتے ہیں، تیسرے میں شمع پڑھی جاتی ہے جو اس عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ توحید کی شہادت دے۔ اس کے بعد آمیدہ پڑھی جاتی ہے اور پھر مسیحا کی آمد کی دعا کی جاتی ہے جو زبور سے پڑھی جاتی ہے۔ آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض کو دہرایا جاتا ہے اور توحیدی شہادت بھی دہرائی جاتی ہے۔ دوپہر کی عبادت کو منخا کہتے ہیں، اس میں آمیدہ پڑھی جاتی ہے اور تہواروں پر تورات کا جز بھی پڑھا جاتا ہے۔ مغرب کی عبادت کو معاریب کہتے ہیں، مغرب کی عبادت اس میں شمع اور آمیدہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے اسلام اور یہودیت کے درمیان تعلق کے بارے میں تو اسلام اور یہودیت کے پہلے ان عقائد کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ان میں بہت زیادہ خصوصی اور قریبی رشتہ ہے۔ دونوں مذاہب ایک ہی جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں اور اس لیے ابراہیمی مذاہب میں شمار ہوتے ہیں۔ دونوں ہی مذاہب عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن یہودیوں کو اہل کتاب کا خطاب دیتا ہے۔
ایک خطاب جو یہودیوں نے بعد ازاں تورات اور اپنی دیگر کتب سے رشتہ واضح کرنے کے لیے خود بھی اپنا لیا۔ دوسری طرف بہت سے یہودی بھی یہ مانتے ہیں کہ مسلمان 7 قوانین نوح کی پابندی کرتے ہیں اور اس لیے اسرائیل کے خدا کی ہدایت یافتہ بندے ہیں۔ یہودیوں کا مسلمانوں سے 7ویں صدی عیسوی میں جزیرہ نما عرب میں آغاز اسلام سے واسطہ ہے اور اسلام اور یہودیت کی بہت سی بنیادی عقائد اور قوانین مشترک یا ملتے جلتے ہیں۔ مسلم ثقافت اور فلسفے نے مسلم علاقوں میں رہنے والے یہودیوں پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ یورپ کے برعکس قرون وسطیٰ کے مسلم ممالک میں یہودیوں کو شاذ و نادر ہی قتل و غارت، جبری تبدیلی یا مذہب یا جبری بددخلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں مسلم ممالک میں عمومی طور پر مذہب، رہائش اور کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کی آزادی حاصل تھی، یہاں تک کہ 712 عیسوی سے 1066 تک بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت کو ہسپانوی میں یہودی ثقافت کا عہد زری مانا جاتا ہے۔ ان ممالک میں رہنے والے یہودی اور دیگر غیر مسلموں کو ذمی شمار کیا جاتا تھا۔ ذمیوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے اندرونی معاملات اپنی مرضی سے طے کرنے کی مکمل آزادی تھی، تاہم ان پر کچھ پابندیاں بھی تھیں جو مسلمانوں پر نہیں لگائی جاتی تھی۔ مثلا ان پر جزیہ لاگو ہوتا تھا جو ایک فی کس ٹیکس تھا اور ہر بالغ غیر مسلم مرد سے وصول کیا جاتا تھا۔ یہودیوں کے لیے ہتھیار لے کر چلنا اور ایسے مقدمات میں گواہی دینا بھی منع تھا جس میں کوئی مسلمان فریق ہو۔ ذمیوں سے متعلق کئی قوانین علامتی اور امتیازی تھے۔ مثلا کچھ ممالک میں ذمیوں کے لیے علیحدہ لباس مخصوص تھا تاکہ ان کی آسانی سے شناخت ہو سکے۔ مسلم ممالک میں یورپ کی نسبت بہتر سلوک کے باوجود یہودی مکمل طور پر جبری اقدامات سے آزاد نہ تھے۔ مثلا کچھ یہودیوں کو 12ویں صدی عیسوی میں ایران اور دولت معاہدین کے حکمرانوں کی جانب سے ہسپانیہ اور شمالی افریقہ میں قتل و غارت، جبری بے دخلی اور جبری تبدیلی مذہب کا سامنا کرنا پڑا۔ نامور یہودی رائے فلسفی اور طبیب موسیٰ بن میمون، جو مغرب میں میمونائڈرز کے نام سے جانے جاتے تھے، اس زمانے میں اسپانیہ سے نقل مکانی کر کے مصر میں سکونت اختیار کی۔ بعض اوقات یہودیوں پر رہائشی پابندیاں بھی لگائی گئی۔ مثلا 15ویں صدی کے بعد مراکش میں یہودیوں کو شہروں کے مخصوص محلوں تک محدود کر دیا گیا اور اس طرز عمل میں 19ویں صدی اور اس کے بعد مزید اضافہ ہوا۔ اگر سادہ الفاظ آپ کو بتائیں تو مسلم کمیونٹی اس وقت ایک تھی جس کی وجہ سے یہودیوں کو بہت ہی ذلت اٹھانا پڑی۔ حالانکہ مسلمانوں نے انہیں آزاد چھوڑا ہوا تھا اور ان پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرتے تھے، لیکن اس قوم نے بہت ذلت اٹھائی اور اس ذلت کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نبی اور خدا کے احکامات کو چھوڑ دیا تھا اور اپنا رستہ بدل لیا تھا اور اس کتاب میں تبدیلی کر دی تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یہ ایک بات بھی قابل غور ہے کہ مسلم ممالک میں یہودیوں سے امتیازی سلوک کی زیادہ مثالیں ہسپانیہ اور شمالی افریقہ میں دیکھنے میں آتی ہیں، جو یورپ اور بالخصوص ہسپانیہ کے نصرانی علاقوں کے قریب ہونے کے باعث وہاں نصرانیوں کی جانب سے یہودیوں پر جاری جبر و استبداد کے اثرات قبول کر رہے تھے۔ 20ویں صدی میں اسرائیل کے صہیونی تحریک اور اسرائیل میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے باعث یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے رویے میں تبدیلی آئی۔ مسلم ممالک میں رہنے والے زیادہ تر یہودی اب اسرائیل منتقل ہو چکے ہیں۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی اکثر تحریک جیسے اسرائیل کا خدا اور حماس میں یہودی مخالف جذبات اور رویے واضح طور پر دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب یہودی اپنے مسیح دجال کو ہر روز پکارتے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، جس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس کی محبت اور اپنا اتحاد کھو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں فلسطین، حماس اور غزہ میں ہر روز اسرائیلی جبر و بربریت کی نشان ملتے ہیں، جس کے بدلے میں ہر روز مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا رستہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر مسلمان بہت جلد اپنے سیدھے رستے پر واپس نہ آئے تو یہ ظلم و بربریت کی داستان ان 3 ملکوں تک محدود نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔